آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کی اس عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لطوری طور پر آج ہم سال کے دوران 29ویں اتوار کی عبادت خداوند کی نظر گزرانیں گے۔ آج پاکمہ کلیسیا خداوند کے حضور عالمی یوم بشارت کا دن مناتی ہے، یعنی مشن سنڈے کا اتوار مناتی ہے۔ کیتھولک کلیسیا نے ماہ اکتوبر کو عالمی بشارت کے لیے مخصوص کیا ہے، اس لیے ہر سال اس مہینے میں عالمی سطح پر بشارتی اتوار منایا جاتا ہے۔ اس سال عالمی یوم بشارت
آج کے دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا عنوان ہے دل جل رہے ہیں، قدم چل رہے ہیں۔ انجیل کی بشارت دراصل یسوع المسیح کی بشارت ہے۔ اس عالمگیر بشارت کو کسی ملک، قوم، سرحد یا وقت کی قید میں محدود نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کے آغاز اور اختتام کے لیے کوئی خاص وقت متعین کیا جا سکتا ہے۔ انجیل کی بشارت ہر زمانے، ہر نسل اور ہر ثقافت اور ہر کسی کے لیے ہے۔ اس بشارت کی عالمگیریت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے تمام پیروکار اس برس بھی بشارتی کاموں اور سرگرمیوں میں پورے ایمانی اور روحانی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوں، اور پوری لگن، محبت کے ساتھ سب کو جا کر یسوع کی گواہی دیں۔ یسوع مسیح کی گواہی محبت، ہمدردی، معافی، قبولیت، رحم، روشنی، امید اور زندگی کی گواہی ہے۔ اس گواہی کو زندہ رکھنے اور خوبصورت اور دلچسپ بنانے کے لیے لازم ہے کہ ہم یسوع کے تمام عظیم الشان یادگار اور شاندار گواہی کے کردار بن جائیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تمام تر روحانی جذبے کے ساتھ عالمی یوم بشارت کو منائیں، اپنی دعاؤں اور سرگرمیوں اور ہدیہ جات سے خداوند کی گواہی کو سب تک لے جائیں اور خداوند کے حضور اپنا ایک اچھا کردار ادا کریں۔ ایمان کے ساتھ آج کی اس عبادت میں شریک ہوتے ہوئے خداوند کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، اور سچے دل کے ساتھ خداوند کے حضور آج معافی مانگتے ہوئے آج کی اس عبادت میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ آئیں ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کماری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خدایا رحم کر دے، رحم کر دے، اے خدایا رحم کر دے، رحم کر دے، مسیحا رحم کر دے، رحم کر دے، اے مسیحا رحم کر دے، رحم کر دے، اے خدایا رحم کر دے، رحم کر دے، اے خدایا رحم کر دے، 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 رحم کر دے۔ ہر شام تیرے پاک فرشتے، ہر شام
سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگے۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، عنایت کر کہ تیری مرضی ہمیشہ، ہماری مرضی ہمیشہ تیری طرف مائل ہو، اور کہ ہم ہر وقت سچے دل سے تجھ عظیم خدا کی خدمت کریں۔ عالمی بشارتی اتوار کے موقع پر تیرے حضور میں ہم ایمان کے ساتھ عزم کرتے ہیں کہ اے خدا، ہم تیرے نئے کاموں میں بڑھیں گے، ہم تیری گواہی دیں گے اور تیرے نام کو جلال دیں گے۔ بخش دے کہ ہم ہمیشہ خدا کے کاموں میں بڑھتے جائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ میں نے کورش کو اپنے دانے ہاتھ سے پکڑا ہے تاکہ قوموں کو اس کے سامنے پست کروں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 45 باب، پہلے 1 آیت، پھر 4 سے لے کر 6 آیت تک۔ خداوند اپنے مسموع یعنی کورش سے یوں فرماتا ہے، جس کو میں نے دانے ہاتھ سے پکڑا تاکہ قوموں کو اس کے سامنے پست کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلاؤں، تاکہ اس کے لیے کواڑ کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں نے اپنے بندے یعقوب اور اپنے برگزیدے اسرائیل کی خاطر تجھ کو تیرا نام لے کر بلایا اور تجھے خطاب بخشا، اگرچہ تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں ہی خداوند ہوں اور دوسرا کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں تیری کمر باندھوں گا حالانکہ تو مجھے نہیں جانتا، تاکہ آفتاب کی جائے طلوع سے لے کر اس کی جائے غروب تک لوگ جانیں کہ میں ہی خداوند ہوں اور دوسرا کوئی نہیں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔
تمہارے ایمان اور محبت اور امید کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت تسالونیکیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، اس کی پہلا باب، اس کی پہلی 5 آیات پڑھوں گی۔ پالوس اور سلوانوس اور تیموتھاؤس کی جانب سے تسالونیکیوں کی اس کلیسیا کے نام جو خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح میں ہے، فضل اور سلامتی تمہیں حاصل ہوتی رہے۔ اے بھائیو، تم سب کی بابت ہم ہر وقت خدا کا شکر بجا لاتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتے ہیں، اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کا عمل اور محبت کی محنت اور اس امید کا صبر بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ اے بھائیو، اے خدا کے پیارو، ہم جانتے ہیں کہ تم برگزیدہ ہو، کیونکہ ہماری انجیل تمہارے پاس فقط لفظی طور پر پہنچی، بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئے ہم سب نعرہ انجیل کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ فرماتا ہے، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ ہالےلویا، ہالےلویا، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ نے خداوند اس کا 22واں باب 15ویں آیت سے۔ ایک دن فریسیوں نے جا کر آپس میں مشورہ کیا کہ یسوع کو کیوں کر اپنی باتوں میں پھنسائیں، اور انہیں اپنے شاگردوں کو اور ہیرودیوں کو کے ساتھ اس کے پاس بھیجا تاکہ اسے کہیں، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو آدمیوں کا منہ نہیں دیکھتا۔ پس ہم کو بتا، تو کیا خیال کرتا ہے، قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جانتے ہوئے کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ خراج کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ 1 دینار اس کے پاس لائے۔ تب اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور تحریر کس کی ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کی۔ تب اس نے ان سے کہا، پس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔
آج کا دن پاک مکلیسیا مشن سنڈے عالمی یوم بشارت خداوند کے حضور مناتی ہے. آپ سب کو مشن سنڈے بہت بہت مبارک ہو، بھرپور تالیوں میں. ہر سال اکتوبر کے مہینے کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں پاک مکلیسیا ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم مشن سنڈے عالمی یوم بشارت یا بشارت کا اتوار جو ہے خداوند کے حضور منائیں. اس کے بارے میں آج اس کا تاریخی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر آج کا کلام اقدس ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، کس طرح ہم خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج تلاوتوں کے ذریعے سے خدا کس طرح سے ہم کلام ہے، اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آج کے اس عالمی یوم بشارت یا مشن سنڈے کا موضوع جو خداوند کے حضور ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، انگریزی زبان میں پڑھنا چاہوں گا آپ سب کے لیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو، کیونکہ جب ہم اس کا اردو ترجمہ کریں گے جو کیا گیا ہے شاید ہمیں ہنسنے کا موقع ملے، لیکن اس کی بنیادیں کہاں سے ہیں یہ آپ کو ڈھونڈ کر بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ سب اس بات کو جان پائیں. آج کے اس مشن سنڈے کا موضوع جو ہے ہارٹس آن فائر، فیٹ آن دا موو. ہارٹس آن دا فائر، فیٹ آن دا موو. اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے دل جل رہے ہیں اور قدم چل رہے ہیں. دل جل رہے ہیں اور قدم چل رہے ہیں. سارے بولیں گے ذرا ایک دفعہ اونچی آواز میں، ذرا ایک دفعہ پھر. دل جل رہے ہیں اور قدم چل رہے ہیں. سننے میں بڑے خوبصورت سے رومانٹک سے لفظ لگتے ہیں، اور شاید دل جلوں کی بات ہو اور دل جلوں کو چین نہیں آتا ہے، شاید اس کی بات ہم سمجھیں. لیکن یہ الفاظ خداوند کے حضور لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب سے لیے گئے ہیں، اور 24واں باب اس بات کا اعلان کرتا ہے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، شاگرد دل برداشتہ ہو گئے ہیں، اب سب کچھ ختم ہو چکا. اماوس کی راہ پر جانے والے دو شاگرد چل رہے تھے اور یسوع ان کے ہمراہ ہو لیتا ہے. یسوع ان کے ہمراہ چلتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے چلتے چلتے تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اور وہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ہی ایک ایسا ہے یہاں پر یروشلم میں جس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے؟ وہ یسوع ناصری جس کو ہم نبی مانتے تھے، وہ جسے ہم خدا مانتے تھے، وہ خدا کے حضور مارا گیا، اسے مصلوب کر دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا، اور خدا کے حضور وہ اب قبر میں دفن ہے. لیکن ہم میں سے ہی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم نہیں جانتے. اور یسوع ان سے باتیں کرتے کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پھر پرانے عہد نامے سے لے کر نبیوں کی تعلیم سے لے کر توریت اور صحاف انبیاء میں یسوع کے متعلق جو گواہیاں ہیں اور اس کی صلیب اور اس کے مرنے کا جو تذکرہ ہے، خداوند یسوع مسیح ان سے بیان کرتا ہے. اور پھر ان کی منزل قریب آتی ہے، اور پھر لکھا ہے اس کے اعتبار سے لگتا ہے وہ آگے جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہمارے ساتھ رہ، رات بہت ہو گئی ہے، اب ہمارے ساتھ رہ. اور وہ کھانا کھانے لگتے ہیں، اور کھانے سے پہلے یسوع نے کیا کیا ہے؟ کھانے پہ برکت خود دی ہے، اور برکت دینے کے لیے اس نے روٹی لی ہے اور کہا ہے یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. اور جیسے یسوع کے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور یسوع ان کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور وہ رات کو واپس دوڑے ہیں، واپس یروشلم کی طرف دوڑے ہیں. اور
آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب یسوع ہم سے کلام کی باتیں اور صحائف انبیاء اور نبیوں کی تعلیم اور پرانے عہد نامے سے صحیفے ہمارے سامنے کھول رہا تھا تو کیا ہمارے دل نہیں جل رہے تھے؟ کیا ہمارے اندر آگ نہیں لگ رہی تھی؟ یہ پیار اور محبت میں ڈوبے ہوئے دل جلوں کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی محبت اور ایمان میں ڈوبے ہوں کی محبت کا تذکرہ ہے۔ جو ایمان میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو خدا کی محبت سے لبریز ہیں، جو مسیح کے جی اٹھنے کا مطلب سمجھتے ہیں، جو اس کی زندگی کے مقصد اور ایمان کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں خداوند کے حضور کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ اب ہمیں نہ اندھیرا روک سکتا ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے۔ وہ یسوع کو روک رہے ہیں، اندھیرا بہت ہو گیا، ہمارے ساتھ رہے، آگے نہ جا، راستہ خطرناک ہے۔ لیکن خود اسی رات کو جب دل محبت سے بھرپور ہو جاتے ہیں، جب دل روح سے بھر جاتے ہیں، جب دل کے اندر روحوں کا جذبہ آ جاتا ہے، جب مسیح کی قوت مل جاتی ہے، جب خدا کا تجربہ ہو جاتا ہے، جب ہم ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، تب ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس لیے پاپا اعظم پوپ فرانسس نے خداوند کے حضور اس سال ہمیں یہ موضوع دیا کہ ہم خداوند کے حضور اس بات پر غور کر سکیں، اور یہ موضوع جو پاپا اعظم پوپ فرانسس نے ہمیں دیا کہ ہم سارے اس بات پر غور کریں، دل جل رہے ہیں اور قدم چل رہے ہیں۔ آپ کے دل خدا کے کلام سے جلتے ہیں کہ نہیں جلتے؟ اور آپ اپنے اندر یہ تحریک پاتے ہیں کہ نہیں کہ آپ نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے؟ یہ پاپا اعظم ہم سب سے چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہر سال مشن سنڈے کا پوسٹر تیار کیا جاتا ہے، اور خداوند کے حضور اس سال یہ چھوٹا سا پوسٹر تیار کیا گیا ہے کہ ہم اس پر غور کر سکیں، اس پر غور کریں کہ یہ پوسٹر جو ہے وہ ہمیں مسیح ایمان کی بشارت کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، 4 گول تصویریں اور ایک پاپا اعظم پوپ فرانسس کی تصویر نظر آئے گی، بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ متعلق تھوڑی سی آپ کو تاریخی پس منظر سمجھانا چاہتا ہوں، پھر ہم آج کے کلام کی گہرائی کی طرف جائیں گے۔ خداوند کے حضور پاک ماں کلیسیا ہمیں مشن سنڈے منانے کا موقع دیتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ خداوند کے حضور 4 سوسائٹیز ہیں جن کے متعلق یہ 4 تصویروں کا میں نے تذکرہ کیا، جو گول تصویریں ہیں۔ 4 لوگ ہیں جنہوں نے مختلف 4 قسم کے کام کلیسیا کی بہتری کے لیے کیے ہیں۔ ایک بچوں کے ذریعے سے بشارت، ایک ایمان کی بشارت، ایک جو ہے خداوند کے حضور اس بات کے لیے مقدس پیٹر کے نام سے ایک سوسائٹی قائم کی گئی جو کہ بلاہٹوں کے فروغ کے لیے خداوند کے حضور، اور اس کے بعد ایک خداوند کے حضور جو ریلیجس ہماری جماعتیں ہیں، جو کاہن ہیں، سسٹرز ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر خدا کے کام کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اس کو PMS کہتے ہیں، PMS پونٹیفیکل مشن سوسائٹی، عالمی بشارتی انجمنیں جو ہیں۔ یہ 4 ایسے ہمارے ادارے ہیں جو پاپا اعظم کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں بچوں کے ذریعے سے بشارت کیسے دینی ہے، ایمان کی بشارت کیسے کرنی ہے، بلاہٹوں کا فروغ کیسے کرنا ہے، اور ہماری تمام مذہبی جماعتیں خداوند کے حضور کس طرح اکٹھے مل کر مسیح کے اس مشن کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب مشن سنڈے کی بات کی جاتی ہے تو مشن سنڈے کے لیے سب سے زیادہ کام ایک شخصیت نے کیا ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے پولین جیری کوٹ۔ کیا نام ہے؟ پولین جیری کوٹ۔ یہ خاتون ہے جو بڑی سادگی کے ساتھ، اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، سادگی کے ساتھ یہ ایک فیکٹری میں کام کرنے والی عورت تھی، اور فیکٹری میں کام کرنے والی عورت اپنی فیکٹری میں کام کرنے والی ساتھی خواتین کے ساتھ ہمیشہ خوبصورت کہانیاں بانٹتی ہے۔ اور یہ کہانیاں کیا تھی جو وہ بانٹتی ہے؟ اس پولین جیری کوٹ کا ایک بھائی کاہن تھا جو چائنا میں آ کر کام کر رہا تھا، اور یہاں کے لوگوں کی مصیبتیں
ان کے دکھ، ان کی تکالیف، ان کے اندر جو بیماریاں تھیں، ان کے اندر جو ایمان کی کمی تھی، ان کے اندر جو تعلیم کی کمی تھی، ان کے اندر جو بہت سارے مسائل، وہ بچوں کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی بیماریوں کے حوالے سے، اور بڑے خاندانوں کے جو مسائل تھے، ان سب کا تذکرہ وہ لکھ لکھ کر اپنی بہن کو خط کے ذریعے بھیجتا تھا۔ اور جیسے ہی بھائی کا خط آتا تھا، دوپہر کے کھانے کے وقفہ پر پولین جیریکوٹ خواتین کو اکٹھا کرتی تھی اور ان کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کی یہ کہانیاں، جو وہ دور سے، جن لوگوں کو وہ دیکھ نہیں پاتے تھے، جن لوگوں کے متعلق انہیں علم نہیں تھا، وہ کس کنڈیشن میں ہیں، کس حالت میں ہیں، اور ان کی مصیبتوں کا ذکر کر کر کے خدا کے حضور پولین کا بھائی اپنی بہن کو یہ خط لکھتا ہے، اور پولین یہ خط اپنی خواتین ساتھیوں کے ساتھ بانٹتی ہے۔ ہر روز پولین ان کے ساتھ بیٹھ کر خداوند کے حضور پہلے وہ کھانا کھاتی، پھر وہ دعا کرتی، اور اپنے بھائی کے خط یہ ان کے ساتھ پڑھتی تھی اور کہتی تھی، ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، ہمیں ان کی شکلیں بھی نہیں پتہ ہیں، لیکن ہم شاید دور بیٹھ کر ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان کے بیٹھ کر ان کے لیے پہلا کام جو کر سکتے ہیں وہ دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور وہ ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ ساتھ ہی خواتین کو بھی تیار کرتی تھی، کسی کی مصیبت میں کسی کے لیے دعا کرو۔ کیا آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے؟ ہاں جی، آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہاں، تو اتنے ڈرے ڈرے کیوں؟ پلیز ذرا بتاؤ کہ آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ ہر گرجا گھر میں اس بات کو یاد رکھا جائے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دعا ضرور کرتا ہے، اور آپ کی دعا کے وسیلے سے، آپ کے لیے کی گئی دعا سے آپ کی زندگی میں بڑی برکتیں رہتی ہیں۔ اور کئی بار جو ہم کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا یہ سب کیسے ہو گیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا خدا نے کس طرح ہماری زندگی پہ کرم کر دیا۔ آپ کے ہاتھ کے دیے ہوئے نذرانے جو ہیں وہ کام آتے ہیں، اور کسی نہ کسی کو خدا تیار کرتا ہے وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ سو پولین جیریکوٹ نہ صرف اپنے بھائی کے ان ایمانداروں کے لیے وہ دعا کرتے تھے، بلکہ پولین نے ایک وقت اپنی ساتھی خواتین سے کہا، ضرور ہم بھی غریب ہیں، ہم بھی محنت کرنے والی ہیں، ہم بھی ہر روز فیکٹری میں آتی ہیں، لیکن ہم ایک چھوٹا سا کام کر سکتی ہیں، اپنی ہر روز کی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا حصہ ان لوگوں کے لیے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، ان کے لیے جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ محبت کا تحفہ جو ہم دے سکتی ہیں۔ سو اس طرح سے یہ سوسائٹی آغاز پاتی ہے۔ سو پھر ان کے لیے نذرانے بھی اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پیسے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور دعائیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں۔ سو اس لیے اسی طرح ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی دعائیں کرتا ہے۔ ہمیں بھی جو خدا کے حضور برکت ملتی ہے، وہ چاہے بڑا سا اسکول ہو، وہ چاہے بڑا سا ہاسپٹل ہو، وہ چاہے کوئی بڑا ادارہ ہو، وہ چاہے کوئی صحت کا پروگرام ہو، وہ چاہے کوئی ہماری بیماری کے لیے دعا کر رہا ہے، سو خداوند کے حضور یہ برکتیں ہمیں بہت سارے لوگ بھیجتے ہیں، اور جس طرح ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ سو آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، سو اس طرح سے پاپا اعظم جب پولین کے اس خواب کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، پاپا اعظم جب اس سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی بنا لیتے ہیں، پاپا اعظم جب اسے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، تو پھر یہ سوسائٹی اور کام کرتی ہے، اور اس لیے آج کے دن پوری دنیا میں جہاں جہاں پر عبادت ہوگی وہاں پر مشن سنڈے منایا جائے گا۔ سو مشن سنڈے کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ہم پاکستان میں مسیح نہیں رہے، لیکن مشنری آئے اور انہوں نے خدا کی بشارت ہمیں دی۔ ہمارے پاکستان میں ہم مسیحوں کے پاس ایمان نہیں تھا، ہم یسوع کو نہیں جانتے تھے، لیکن کسی کا دل جلا اور وہ یورپ سے چل کر، بیلجیم سے چل کر، اٹلی سے چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمارے خطے میں آ کر مسیح ایمان کو پھیلایا۔
ان کا دل روح سے معمور ہوا، ان کے اندر ایمان کی روشنی جلی، ان کے اندر خدا کے فضل سے یہ قوت پیدا ہوئی، خدا نے ان کے اندر یہ سوچ ڈالی ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بہت سارے کاہن اپنا وطن چھوڑ کر ابراہیم کی طرح اس سرزمین کی جسے وہ نہیں جانتے تھے، ان لوگوں کے درمیان جن سے کوئی واقفیت نہیں، ان زبان بولنے والے لوگوں کے پاس جن کی زبان کا ترجمہ بھی انہیں نہیں آتا تھا، وہ ہمارے درمیان آئے، ہماری زبان سیکھی اور ہماری زبان میں آ کر ہمیں خدا کے کلام کی اور زندہ یسوع کی بشارت دی۔ اور پھر اب جس طرح اماؤس کی راہ پر چلنے والوں کے شاگردوں کے دل یسوع کی باتوں سے اور اس کے کلام کے بیدوں کے کھولنے سے جس طرح ان کے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے، اسی طرح یہ مشنری لوگ ہمارے دل کے اندر بھی جوش پیدا کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے کاموں کے لیے کام کریں۔ عالمی یوم بشارت مشن سنڈے کا مقصد صرف دعا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے ہم خدا کے کاموں میں کس طرح سے بڑھیں، ہم خدا کے کاموں کا کس طرح سے پرچار کریں، ہم خدا کے کلام کی گواہی کس طرح سے دیں، ہم خدا کی بشارت کو کس طرح دنیا میں پھیلائیں، نہ صرف اپنے علم سے، نہ صرف اپنے ایمان سے، بلکہ اپنی زندگی سے بھی اور اپنی محنت کی کمائی سے بھی ہم لوگوں کی مدد کرو۔ اسی لیے پھر ہر سال ہمیں بشارت کے اس اتوار کے لیے ہمیں لفافے دیے جائیں گے۔ آج بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں، ضرور جاتی دفعہ ہر ایک نے اپنے لیے ایک لفافہ لے کے جانا ہے۔ پلیز آج کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، لفافہ لے کر جائے اور آپ اپنی زندگی میں غور کرنے کی کوشش کریں۔ ضرور میں مشن کے لیے، مشنریز کے لیے، مشنری مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، خدا کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، ایمان کو اور زیادہ پھیلانے کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے اپنا حصہ مجھے اپنا حصہ ادا کرنا ہے اور اپنے اس حصے کا کام کر کے دکھانا ہے۔ مشنری کام صرف فادر، سسٹرز، مناد صاحبان کا یا ٹیچرز کا نہیں ہے، آپ سب کا ہے۔ اور پاپا اعظم جان پال II، مقدس پاپا اعظم جان پال II اعلان کرتے ہیں مشنری کام کرنا ہر بپتسمہ یافتہ مسیح ایماندار کی ذمہ داری۔ جس کو یسوع کے نام کا بپتسمہ مل گیا وہ مشنری ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم کیسے دکھائیں گے، کیسے کلام کی بشارت کریں گے؟ ضروری نہیں بائبل پکڑو، زبور کی کتاب پکڑو، اپنا بیگ پکڑو اور پھر نکل پڑو اور بشارت دینے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ بشارت نہیں ہے۔ وہ ضرور جن کی ذمہ داریاں دیں، وہ ضرور جنہیں چنا گیا ہے اس کام کے لیے وہ دیں، جنہیں خدا نے مخصوص کیا وہ ضرور اس بشارت کو دیں، لیکن آپ سب بھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اب آپ کیسے بشارت دیں گے؟ جب آپ جس جگہ پر کام کر رہے ہیں وہاں پر ایک اچھی مسیح گواہی دیں گے، جب آپ اپنی زندگی سے اپنے مسیح ہونے کا پرچار کریں گے، جب آپ کی زندگی سے یسوع کسی کو نظر آئے گا، جب آپ کی زندگی سے کلام کی بشارت ہوگی، جب آپ کی زندگی سے کوئی گواہی ملے گی، جب آپ کے کاموں کو دیکھ کر لوگ کہہ سکیں گے آپ یسوع کے ماننے والے ہو، جب آپ مصیبتوں میں کسی کا سہارا بنتے ہو، جب آپ کسی کو معاف کرتے ہو، جب آپ مسیح کی محبت کسی کے ساتھ بانٹتے ہو، جب آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہو، جب کسی کی مشکل میں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، تب آپ مسیح بشارت کی یہ گواہی دے رہے ہوتے ہو۔ سو ہمیں خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے، ہم اپنی زندگی سے گواہی کی بشارت دیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا۔ بشارت کی یہ گواہی کیسے دی جاتی ہے؟ بشارت کی یہ گواہی جب جڑاوالا کا یہ واقعہ ہوا ہے، آپ سب نے جس طرح دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح آپ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے، میرا خیال ہے ہمارے پیرش سے پہلے 2 ٹرک گئے تھے اور ہم نے کو 5 لاکھ سے زیادہ پیسہ لگایا ہے ان ساری خدمت کے کاموں میں۔ ابھی بھی ایک ٹرک ہمارا تیار ہے، کسی نہ کسی روز یہ ٹرک بھی لوگوں کی مدد کے لیے جائے گا۔ سو ایسے ہمارے اندر یہ، جب تک یہ ایمان کی آگ نہیں ہوگی تب تک ہمارے قدم بھی نہیں اٹھیں گے۔
جب تک ہم خداوند کے حضور اس خدمت کو پہچان نہیں پائیں گے. میں آج آپ سب کے سامنے بتانا چاہتا ہوں خدا کے فضل سے کیتھولک کلیسیا نے ایمان کے ساتھ بہت سارے کاہنوں نے، بشپ صاحبان نے، خدا کے حضور سسٹر صاحبات نے لوگوں کو متحرک کیا یسوع کی گواہی کے لیے کہ وہ جائیں اور جڑا والا کی کلیسیا کے ساتھ مل کر اس محبت کا اظہار کرے اور مشکل کے اس وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. حال ہی میں پچھلے دنوں میں وہ خاندان جو بحال ہوئے، ہمارے کاریتاس کے ادارے نے بہت کام کیا ہے، خدا کے حضور بہت بڑی خدمت پیش کی ہے، اور ان گھروں کو بنانے اور سنوارنے میں، ان کو بیسک اور بنیادی چیزوں کے مہیا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. سارے بشپ صاحبان نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتوں میں وہ بچیاں جن کی شادیوں کے دن مقرر ہوئے تھے، ہمارے بشپ صاحبان نے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کر کے ان بچیوں کے لیے جہیز تک کا سامان بھی دیا ہے اور ان کی شادیاں بھی کروائی ہیں. یہ خدا کی ایک بہت بڑی قدرت ہے، اور یہ ایمان کی وہ جوش ہے، وہ ایمان کی وہ آگ ہے جو خداوند کے حضور ہمارے اندر خدا چاہتا ہے کہ یہ آگ جلتی رہنی چاہیے. خداوند کے حضور جب ہم مشن کی بات کرتے ہیں تو آپ جب یہ چھوٹا سا نذرانہ لفافے میں ڈال کر دیتے ہیں، یہ نذرانہ ہر پیرش میں اکٹھا کیا جاتا ہے. آج کی اس عبادت کا نذرانہ جو عبادت کا نذرانہ ہے اور لفافے جو ہیں، ان سب کا خداوند کے حضور اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر بشپ صاحب تک پہنچایا جاتا ہے، اور بشپ صاحب کے ذریعے سے ہم پاپا اعظم کی سوسائٹی تک پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کی وسیلہ سے ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ہاسپٹلز اور بہت سارے ہماری کلیسیا کی بہتری کے لیے ہم شاید کچھ لاکھوں کی صورت میں دیتے ہیں اور واپس یہ کروڑوں کی صورت میں بن کر واپس ہمیں لوٹتا ہے. لیکن ہر ملک کے لیے علیحدہ علیحدہ پروگرام ہوتا ہے. ہمارے پاکستان کے دیے ہوئے پیسوں سے ہسپتال بھی بنے، آپ کو بتاؤں، بہت سارے گرجا گھر بنے ہیں، آپ کو بتاؤں. اور اسی لیے میں نے کہا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے جو پیسہ پہلے دیا ہوا ہے ہر سال کی طرح، آپ کے پیسے سے اتنے خدا کام کرتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، تھوڑا سا میرا نذرانہ، شاید میرے 50 روپے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں، لیکن آپ کی چھوٹی سی محبت، وہ چاہے 50 کی ہے، 100 کی ہے، 500 کی ہے، جیسے بھی 1000 کی، اس سے زیادہ کی ہے، وہ خدا جانتا ہے. لیکن آپ کے اس ایک چھوٹے سے قدم سے بڑے بڑے خدا کام جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. آج یسوع مسیح سے سوال کیا جاتا ہے، کیسر کو خراج دینا روا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی بتائیں جی، روا ہے کہ نہیں؟ ہاں، آج یسوع کو پھنسانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، اور پچھلے 3-4 ہفتوں سے بار بار یسوع کو پھنسانے کی کوشش. اسی لیے پھر پہلے یسوع، کس کے اختیار سے تو ہیکل سے نکال رہا ہے؟ کس نے اختیار دیا؟ بڑا کون ہے؟ مختلف قسم کے سوالات. کون ضیافت میں جائے گا؟ بہت سارے یسوع نے تمثیلوں کے ذریعے سے اس بات کا جواب دینے کی کوشش کی، اور آج یسوع کو پھنسانے کے لیے سوال کیا گیا اور ایک جماعت تیار کی گئی. فریسیوں کے شاگرد اور ہیرودیوں کے شاگرد اکٹھے ہو کر یسوع کو پھنسانے کے لیے، اور پھنسانے کے لیے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، تو سچا ہے، تو نیک ہے، تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تیری تعلیم بہت اچھی ہے. اور ایسے ہی کبھی کبھی ہم بھی کسی کو پھنسانے کے لیے پہلے اس کی تعریفیں کرتے ہیں. اور پھر سوال، کیا تیرا خیال ہے کیسر کو خراج دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ سوال سادہ سا تھا. اگر یسوع کہے گا نہیں دینا چاہیے تو کہیں گے یہ کیسر کے خلاف ہے، اور اگر کہے گا دینا چاہیے تو پھر یہودیوں کے خلاف ہے، اپنی قوم کے خلاف ہے. سو خدا کے حضور اس بات کو یسوع مسیح جانتا ہے، اور اسی لیے کلام میں لکھا گیا خدا ان کی مکاری کو جان رہا ہے. جو جھوٹی تعریف کر رہے ہیں خدا ان کی مکاری کو بھی جان رہا ہوتا ہے. جو جھوٹی تعریف کر رہے ہوتے ہیں خدا ان کے دل کو جان رہا ہوتا ہے. اور پھر اس لیے آج واضح کیا گیا کیسے خراج دینا ہے. کیا یسوع ٹیکس دیتا تھا؟ ہاں جی، یسوع مسیح ٹیکس دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا؟
ہاں جی، یسوع مسیح ٹیکس دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا؟ ٹیکس دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ پھر یسوع تو نہیں ایسا کہ وہ نہ کرے اچھا کام. یسوع ٹیکس دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا؟ دیتا تھا. اور اس کا واقعہ کلام کے اندر لکھا ہوا ہے. یاد کرو وہ واقعہ جب کہیں سے گزرنا تھا یسوع مسیح کو، وہاں پہ ٹیکس دینا تھا. پھر یسوع مسیح پترس کو کہتا ہے جا بانسی لے. بانسی کا مطلب کیا ہے؟ کھونڈی لے، وہ جو مچھلیاں پکڑنے والی ہے. جا اور وہاں سے مچھلی پکڑ. جو پہلی مچھلی پکڑے گا اس کے منہ سے نکل آئیں گے پیسے. اس کے منہ سے 2 دینار نکلیں گے. ایک اپنے لیے پے کرنا اور ایک میرے لیے پے کر دینا. ہاں، یسوع مسیح ایک معجزے کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے. وہ 2 دینار نکلیں گے اس کے منہ سے، وہ نکالنا، ایک میرے لیے ادا کرنا اور ایک اپنے لیے بھی ادا کرنا، تاکہ سارے یہ نہ کہ یسوع کرے گا تو ہمیں بھی بتایا تم بھی کر رہا. کبھی کبھی ہم ٹیکس چور بن جاتے ہیں، ٹیکس چھپاتے ہیں. مہربانی سے خدا کا کلام اور یسوع مسیح اس بات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہمیں ٹیکس ادا کرنے ہیں. ٹیکس کیوں ادا کیے جاتے ہیں؟ ٹیکس خداوند کے حضور وہ پیسہ ہے جو ہم اپنی انکم میں سے جو حکومت کے لیے دینا ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں. ٹیکس دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس دینے سے آپ کو سڑکیں اچھی ملتی ہیں. ٹیکس دینے سے آپ کے گھر میں گیس آتی ہے. ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کے گھر میں بجلی آتی ہے. ٹیکس سے کھمبے لگتے ہیں، ٹیکس سے ان تاریں لگتی ہیں، ٹیکس سے ان کا مقام وہاں سے پہنچا جاتا ہے مین گرڈ تک. وہاں سے بجلی کی ترسیل ہوتی ہے اور پھر ہمارے گھروں تک بجلی پہنچتی ہے. ٹیکس ہوتا ہے تو اچھی صحت کے لیے ہسپتال بنائے جاتے ہیں. ٹیکس دیتے ہیں تو اچھے اسکول بنتے ہیں. ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں زندگی میں بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں. لیکن ٹیکس چوری کر کے ہم ملک کا اور قوم کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ضرور شاید کئی دفعہ ٹیکس کا غلط استعمال کر جاتے ہیں ہمارے سیاسی رہنما، کیونکہ سیاسی رہنما ہونا، حکومت میں ہونا خدا کے حضور یہ بڑی برکت ہوتی ہے. لیکن خدا کے کلام میں ہمیں اس بات کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے کیا کرو. ہر مسیح کو یہ حکم ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہو. وہ چاہے حکومت اچھی ہے کہ بری ہے، تجزیے بعد میں ہوں گے، تابع داری ضروری ہے. تجزیے بعد میں ہوں گے. کہیں آپ اپنے ٹیکس کو چوری کر کے کسی کا حق نہ مار لو. آپ بھی اس حکومت کا حصہ نہ بن جاؤ جو دوسروں کے لیے بری ہے. شاید آپ کے لیے بھی بری ہو، لیکن تابع رہنے کی جو ذمہ داری ہے وہ سب کو سونپی گئی ہے، تاکہ آپ کے وسیلہ سے بھی اچھے کام ہوں. آپ کے وسیلہ سے خدا کے حضور اس بات کو دیکھا جائے. اب مسائل کہاں پر پیدا ہوتے ہیں؟ جب پولیٹیکل شخصیات پاور کے لیے، پلیجر کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے خدا کے حضور طاقت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جب کوئی سیاسی رہنما کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ عوام کی بہتری نہیں چاہتے، وہ ملک کی بہتری نہیں چاہتے، وہ اپنی قوم کی بہتری نہیں چاہتے، وہ اپنی صرف بہتری چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں خدا کے ضرور آواز بلند کرنی چاہیے اگر کچھ برا ہے. لیکن ٹیکس ادا کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ سب پہ عائد ہے. سب کو دینا چاہیے، سب کو دینا چاہیے. اور آج یسوع سے سوال کیا گیا کیا کیسر کو خراج دینا روا ہے کہ نہیں روا؟ اور یسوع نے کہا مجھے ایک سکہ دکھاؤ. اور سکے کے اوپر کس کی تصویر تھی؟ اور خدا نے کیا کہا؟ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کو دو. تو ہم شاید کبھی کبھی ٹیکس دے دیتے ہیں لیکن نماز کم پڑھتے ہیں. کبھی کبھی ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے ہیں.
کبھی کبھی ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے میں فائلر ہو گیا ہوں تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، میں نے اپنے ریٹرنز بھر دیے ہیں، میری ذمہ داری ختم ہے۔ ضرور شاید ختم ہو گئی ہو، وہ ختم ہو گیا جو آپ نے ٹیکس ادا کر دیا ہے، لیکن خدا کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے۔ 24 گھنٹے آپ کو خدا نے دیے، اس میں سے کتنا وقت آپ خدا کو دیتے ہو ہر روز؟ خود ہی اس کا جواب دو، اپنے آپ کو مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ہی سوچو کتنے منٹ کے لیے دعا کرتے ہو، 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت خدا کے لیے نکالتے ہو، کتنا وقت خدا کو دیتے ہو، اور خدا 24 گھنٹے جس میں 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہیں خدا کے حضور، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہیں، اور ایک ایک منٹ کے اندر ہم کتنی بار سانس لیتے ہیں، اور اس کا بدلہ ہم خدا کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا زندگی میں کرتے ہیں؟ کتنی کو دعا، کتنا کو ایمان، کتنی کو عبادت، کتنا کو خدا کے حضور اس وقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ضرور ہم گلے کرتے ہیں، اور گلہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مشکلات بڑھ گئی ہیں، بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ سو ایسے ہی نوجوانوں کی ایک کلاس ایک پروفیسر کی بڑی فیورٹ تھی، سارے نوجوان اس کلاس کے بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، استاد بھی ان کا بہت انہیں محبت کرتا تھا۔ تو ایک دن ایک کی شادی تھی، اور ایک شادی کے موقع پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں کلاس فیلوز۔ شادی کا موسم ختم ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت وہ پروگرام ختم ہوتا ہے، تو وہ ایک ان میں سے بولتا ہے یار ہمارا پروفیسر کتنا اچھا تھا، کیوں نہ چلو اور سارے اکٹھے ہوئے ہیں اپنے اس پروفیسر سے مل لیتے ہیں، پروفیسر سے مل لیتے ہیں۔ جب پروفیسر کو ملنے کا وقت آیا تو اس کے گھر جاتے ہیں، وہ اچانک سے بیٹھا دیکھ کے ان کو حیران ہو جاتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ سو ان سب سے حال چال پوچھتا ہے، اور یہ سارے بیٹھ کر کہتے ہیں سر جی بڑا مزہ آتا تھا، جب آپ پڑھاتے تھے ہم بڑے خوش ہوتے تھے، جب آپ تعلیم دیتے تھے مزہ آ جاتا تھا، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، ہر طرف مصیبت، ہر طرف رونا، ہر طرف بچوں کے مسائل، ہر طرف مہنگائی کا رونا، ہر طرف یہ مصیبت، یہ تکلیف، اور ہر طرح کی تکلیفوں کا ذکر ہے، اور استاد اس کے بدلے میں کچھ نہیں بولتا ہے۔ ادا بیٹھو، میں آپ سب کے لیے تھوڑی سی چائے بنا کر لاتا ہوں۔ سب ان کے لیے چائے بنا کے لے آتا ہے، کچن میں گیا، چائے تیار کی، اور بڑے سے تھرمس میں چائے ڈال کر لے آیا، اور ساتھ اس کے گھر میں جیسے بھی کپ تھے، کوئی چھوٹے تھے، کوئی بڑے تھے، کوئی خوبصورت تھے، کوئی سفید تھے، کوئی کالے تھے، کوئی فینسی تھے، اور یہ کوئی 8-10 نوجوان، اور پھر وہ 15-20 کپ لے آیا جان بوجھ کے، سارے کپ لا کے چائے رکھ کے، تو ان کو کہتا ہے جس نے جتنی چائے لینی ہے اٹھے اور اس کو خود ہی پی لے۔ تو سارے جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سی چائے ڈالتا ہے، کوئی زیادہ چائے ڈالتا ہے، چائے لے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں، اور استاد کیا کرتا ہے؟ باقی ٹرے جو کپوں سے بھری ہے اور چائے کا تھرمس لے کے درمیان والے ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے، اور ان سے کہتا ہے اب چائے پینی بند کرو، میری پہلے بات سنو، ان کپوں کو دیکھو، جو سب سے برے کپ تھے وہ تم نے چھوڑ دیے ہیں۔ ہر ایک نے سلیکٹ کیا میں کون سا رنگ پسند کرتا ہوں، مجھے کیسا کپ چاہیے، مجھے فینسی کپ چاہیے کہ سفید چاہیے کہ سرخ چاہیے، سب نے اپنی اپنی پسند کا کپ لیا ہے، اور اس کے بعد اس میں چائے ڈالی ہے اور پینے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا زندگی بھی ہماری ایسی ہی ہے جیسے چائے ہے، چائے زندگی ہے، اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کپ جو ہیں وہ طریقے ہیں جس طرح سے تم زندگی گزار رہے ہو، تم اپنے طریقے ڈھونڈتے ہو کہ کس طرح اس زندگی کو جیو گے، اور جینے کے لیے جس طرح تم میں سے کسی نے فینسی کپ پسند کیا ہے،
یہ آپ کی خواہش تھی فینسی کپ، ورنہ چائے تو زندگی کی بات تھی، آپ سادے سے کپ میں بھی پی لیتے تو وہ بھی وہی زندگی تھی۔ چائے پینا زندگی کی خوشی تھی، اور آپ سادگی سے بھی وہ چائے کسی بھی کپ میں مل جاتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہماری چوائسز، ہماری خواہشات، ہمارے چناؤ ہم اس بات کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں ہم کیسی زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے تو آپ خود ہی اس کو سوچ رہے اس کو بیچا جائے اور نہیں لی جائے، تو مصیبت تو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہو۔ آپ کے پاس کپڑے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سوچ رہے ہو نئے کپڑے لینے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے۔ یہی سوچ کے دوسرے کیسے دیکھیں گے، دوسرے کیا سوچیں گے، آپ اپنی زندگی جیو، دوسروں کی خواہشوں کے ساتھ تو زندگی نہ جیو۔ وہ کیا کہیں گے، میں کیا کہوں گا، کیسے ہوگا۔ جو خدا نے آپ کو دیا جب اس میں زندگی گزارو گے تو پھر یہ زندگی خراب نہیں ہوگی، یہ زندگی آپ کو بوجھ نہیں لگے گی، پھر چیزوں کا بوجھ آپ کو وہ بوجھ نہیں لگے گا۔ آج بھی میں کہتا ہوں جتنا مرضی ہم روتے رہیں، بل بہت سارے آ رہے ہیں، جتنا مرضی روتے رہیں بہت سارے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ آج ہی ہمارے گھر میں کسی کی شادی ہو تو دیکھو کتنے ہم کپڑے خریدتے ہیں فضول میں، کتنی چیزیں فضول میں خریدتے ہیں۔ اس وقت بھول جاتے ہیں بچوں کی فیس دینی ہے، اس وقت بھول جاتے ہیں بل بھی دینا ہے، اس وقت بھول جاتے ہیں ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے گا، یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں ہم، اور پھر روتے ہیں بعد میں۔ سو خدا کے حضور اس بات کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ خدا اپنے کام مکمل کرنے کے لیے آج کی پہلی تلاوت میں ایک غیر قوم بادشاہ، کورش بادشاہ کو، جو بابل کا بادشاہ ہے، جو یونانی ہے، جو ایمان کو نہیں سمجھتا ہے، جو خدا کو نہیں سمجھتا ہے، شاید اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، شاید بت پرست ہے، خدا اس کو چن لیتا ہے کہ وہ آزادی کا پیغام لے کر آئے۔ خدا اسے چن لیتا ہے تاکہ وہ اعلان کرے جاؤ اپنی ہیکل بناؤ، جاؤ اپنا شہر بناؤ، جاؤ اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارو، جاؤ اپنی ثقافت میں زندگی گزارو، جاؤ اپنے وطن میں واپس جاؤ۔ خدا اس غیر قوم کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اور پھر وہ اپنے ملک کے پیسے میں سے، اپنے ملک کے ٹیکس میں سے پیسے دے کر کہتا ہے جاؤ یہ پیسے بھی لے جاؤ، جا کر اپنی زندگی بحال کرو۔ سو اگر آپ کا بھروسہ خدا پر ہے تو خدا کسی اور کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی بہتری کے لیے، لیکن ہم کیسے ہیں، ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک جاب کے لیے بہت سارے نوجوانوں کا انٹرویو ہونا تھا، اور انٹرویو کے لیے بہت سارے نوجوان اپنی اپنی سی وی جمع کرواتے ہیں۔ سو بہت ساری سی ویز چیک کی گئیں، کچھ سی ویز نکال لی گئیں، ان میں سے ایک نوجوان کی سی وی تھی جو بہت ہی اچھی تھی، اس کی ہر میدان میں، تعلیم میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں اس کی ہر طرف سے ٹاپ کلاس، فرسٹ۔ اس کی سی وی کو چنا جاتا ہے اور ڈائریکٹر کہتا ہے اس کا انٹرویو میں لوں گا۔ سو اس کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ آتا ہے اور ڈائریکٹر اس سے سوال کرتا ہے بہت خوشی ہوا ہوں میں تیری سی وی دیکھ کر، تیرے باپ نے تو بڑی محنت کی ہوگی۔ تو اس نے کہا باپ کی بات کیا کرتے ہو، میرا تو ابھی پیدا ہی ہوا تھا، 1 سال کے بعد میرا باپ مر گیا تھا۔ میری یہ محنت، میری یہ ساری خوشی، میری یہ ساری کامیابی میری ماں کی وجہ سے ہے۔ نے کہا اچھا۔ ڈائریکٹر نے کہا مجھے اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ تب اپنے ہاتھ اس کے آگے کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو چھوتا ہے، کہتا ہے تیرے ہاتھ تو بہت نرم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تو نے تو اپنے اس کامیابی کے لیے محنت نہیں کی ہے۔ کہتا نہیں، میری ماں بہت محنت کرتی ہے، میری ماں نے میرے لیے سارے انتظامات کیے ہیں، میری ماں گھر گھر جا کر لوگوں کے کپڑے دھوتی تھی، اور اس نے مجھے تعلیم دی، اور میں آج اپنی ماں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری ماں نے میرے لیے اتنی محنت کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں محنت نہیں کی ہے، میں صرف
تعلیم سیکھتا رہا ہوں۔ تو ڈائریکٹر کہتا ہے اچھا کل ایسا کرنا، آج آپ گھر جاؤ، آپ آج گھر جاؤ اور شام کو جب آپ کی ماں گھر آئے گی تو آپ جب وہ کپڑے دھو رہی ہوگی تو آپ مہربانی کر کے ایک کام کرنا، اپنی ماں کے ہاتھ دھونا، جن ہاتھوں نے محنت کی ہے۔ تو اپنی ماں اس کی جو کپڑے دھو رہی تھی تو اس کے اس کو پکڑتا کہتا ادھر آ ماں، مجھے بڑی اچھی نوکری مل رہی ہے لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ اپنے پہلے ماں کے ہاتھ دھو کے آ، تو مجھے تیرے ہاتھ دھونے ہیں۔ تو وہ جب اپنی ماں کے ہاتھ دھونے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے میری ماں کے ہاتھ کتنے سخت ہیں، اور سخت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کہیں کہیں سے پھٹے ہوئے بھی ہیں، چیرے ہوئے ہیں یہاں سے، اور ایک دو چیرے کے نشان سے خون بھی بہہ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ کپڑے دھوتی جا رہی ہے۔ تو اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اپنی ماں کو کہتا ہے آپ بیٹھو، میں کپڑے آج آپ کے ساتھ دھلاؤں گا۔ تو اپنی ماں کے ساتھ کپڑے دھلاتا ہے۔ اگلے دن صبح اپنی نوکری کے لیے جاتا ہے تو ڈائریکٹر سوال کرتا ہے کیا تم نے اپنی ماں کے ہاتھ دھوئے؟ اس نے کہا میں نے دھوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ میری ماں کے ہاتھ اتنے سخت تھے، اس کے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، ہاتھ پھٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے زخموں سے کچھ سے خون بھی نکل رہا تھا۔ پھر اس نے کہا پھر میں نے اور میری ماں نے اکٹھے مل کے کپڑے دھوئے۔ اس کے بعد اس نے اب تو نے کیا سوچا؟ اس نے کہا اب چاہے میں نوکری کروں یا یہ جاب مجھے ملے یا نہ ملے، میں ایک بات جان گیا ہوں، مجھے اپنی ماں کے ساتھ کپڑے دھلانے ہیں۔ جب تک آپ کو اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا احساس نہیں ہے تب تک آپ کی کامیابی کا احساس کوئی نہیں ہے، اور ہماری کامیابی کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں اور پھر جو حصہ ہم خدا کا ادا کرتے ہیں، جو زندگی کی برکات ہمیں دی ہیں ان میں سے ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو، جو ماں باپ کا ہے وہ ماں باپ کو، جو بھائیوں کا ہے وہ بھائیوں کو دو، جو بہنوں کا ہے وہ بہنوں کو دو۔ اور آج کے دور میں بھی یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے وراثت کا، بہنوں کو دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ماں کو کیا ملے گا، بہن کو ملے گا کہ نہیں۔ کئی لوگ آ کے ہم سے لڑتے ہیں اور یسوع کی طرح ہم سے سوال کرتے ہیں ہمیں لکھ کے دے دو، بہنوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کلیسیا ہمیں لکھ دے۔ کیا لکھنے والے نے، بنانے والے نے جب سوچا تھا آپ کے گھر میں بہن پیدا ہوگی کہ بھائی پیدا ہوگا، وہ ہم نے نہیں لکھا تھا، وہ اس نے لکھا تھا، اور جب اس نے لکھا ہے کہ وہ آپ کے خاندان کا حصہ ہے، جس طرح آپ بیٹے ہو کر اس خاندان کا برابر کا حصہ ہو تو آپ کی بہن بھی آپ کے برابر کی حقدار ہوتی ہے۔ سو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم خدا کے زور اپنی ذمہ داریاں بھی دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہی ذمہ داری یہودی، ہیرودی اور فریسیوں کے شاگرد یسوع پہ ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ ہمیں کہے اور ہم اسے پھنسائیں، لیکن خدا چاہتا ہے محنت کرنا سیکھو، محنت کرنا سیکھو، اور اپنے ہاتھ سے کی ہوئی محنت آپ کی زندگی میں نکھار لائے گی، اچھائی لائے گی، اور آپ بہتر انسان بنیں گے۔ خدا کرے کہ نہ صرف ہم اپنی ایمانی ذمہ داریوں کی طرف غور کریں، نہ صرف ہمارے دل جلیں، بلکہ ہمارے قدم بھی بڑھنے چاہیے، قدم بھی ہمارے چلتے رہنے چاہیے اچھے کام کے لیے۔ اور جس طرح آج پاکمہ کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم خدا کے حضور اس بات کو سمجھ پائیں تو ہمیں سمجھنا ہے، اور کلیسیا کے حضور خدا کا حصہ جو مشن سنڈے کے لیے وہ ضرور ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں، اور ضرور اس کو ادا کر کے خداوند کے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ آپ کے پیسے سے کتنے مشنری کام ہوتے ہیں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ آپ کی وجہ سے ایمان شاید ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو مسیح کو نہیں جانتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے چھوٹی چھوٹے کام کرنے سے اور آپ کی مدد سے خدا بڑے بڑے کام کر دیتا ہے۔
اور پھر آپ کے لیے کتنے دعاؤں کے راستے اور کتنے لوگ دعا کرنے والے جو ہیں وہ خدا تیار کرتا ہے تاکہ آپ کی زندگی سے مشکلات ختم ہوں۔ آئے ہم خدا کے حضور آج ایمان رکھیں، ہمیں اپنی زندگی سے یسوع دکھانا ہے، ہمیں مشن کے کام اپنی زندگی سے ظاہر کرنے ہیں، ہمیں مسیح بشارت کے لیے کام کرنا ہے، اور جو بشارت کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہے، ہمیں ان کے کاموں کو آگے بڑھانے اور کامیاب کرنے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی سے ایک اچھی گواہی دے کر خدا کے نام کو جلال دینے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ ہم اچھے مسیح بنیں، اور آپ سب کو مشن سنڈے بہت بہت مبارک ہو۔ سب کھڑے ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ رسولوں کا عقیدہ۔ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی خدا کا قادر مطلب بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کی جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں، دعا مانگیں پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے جو ان دنوں میں سینٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور سینڈی کلیسیا کے موضوع کے لیے ہماری پوری دنیا کے بشپ صاحبان کے ساتھ مل کر کلیسیا کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ پاپا اعظم کلیسیا کی سوچ کو سب کے سامنے واضح کریں، خداوند ان کی رہنمائی کرے تاکہ یسوع مسیح جو بشارت ہم اپنی زندگی میں یسوع مسیح دنیا کو دکھاتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھا پائیں، اور خداوند پاپا اعظم کو اچھی صحت دے۔ عزیز و دعا مانگے۔ ہماری دعا سن۔ آج کے دن ان تمام مشنریز کا شکریہ ادا کرے جو اپنے اپنے ملک چھوڑ کر ہمارے ملک میں آئے اور ہمیں مسیح یسوع کی پہچان اور مسیح یسوع کا ایمان دیا، ہمیں کلام کی بشارت دی، ہمیں یسوع کو جاننے کا موقع دیا۔ خداوند ان مشنریز کی خدمت کو قبول کرے، اور خداوند ہمیشہ ان کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آئے تمام ان مومنین کے لیے جو اپنی شکر گزاریاں خداوند کی نظر کرتے ہیں، ہارون اور کمل کے لیے جن کو خداوند نے بیٹا عطا کیا ہے، کہ خداوند اس بیٹے کو برکت دے، ان کی شکر گزاری کو قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ شکی کھوکر، اعزاز بٹی، ڈاکٹر جمیل، سہیل توفیل، سلیمان توفیل، عرفان توفیل، عامر توفیل، بینجمن متی اور جارج صادق کے لیے کہ خدا ان تمام خاندانوں گرانوں کی شکر گزاریوں کو قبول فرمائے۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ نیک مقاصد کے لیے جن میں خاص طور پہ دعا کرتے ہیں، سیموئل کے لیے کہ خداوند کے نیک مقاصد میں اور آپ سب کے بھی نیک مقاصد اور ارادوں میں آپ کو خداوند کامیابیاں عطا کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام بیماروں کے لیے بالخصوص دعا کرتے ہیں، بلال کیوم کے لیے، عزیہ کرسٹوفر کے لیے، جمیلہ چارلس، پرویز مسیح، ظفر خوشی، جیسن سنیل اور شریفہ بی بی کے لیے کہ خداوند ان سبوں کو اپنے دست قادر سے چھوئے، کامل شفا اور زندگی کے معموری عطا کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ دعا کرتے ہیں سلومی ندیم کے لیے اور سحر انوب کے لیے کہ خداوند انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ عزیز و دعا کریں۔ آج ان تمام مومنین کے لیے جن کا آج جنم دن ہے، دعا کرتے ہیں موسیٰ کے لیے، یشوا کے لیے، سائبل انور کے لیے، ریورنڈ فادر ایمانویل آئزک کے لیے کہ خداوند ان سبوں کو اپنی برکات سے نوازے اور انہیں زندگی کی فراوانی عطا کرے۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام مرحومین کو ہم یاد کرتے ہیں جن میں خاص طور پہ خورشید صابر کے لیے، سیما اور سیموئل کے لیے، فوزیہ، سیما، سکینہ، بشیر،
جوید اقبال، مریم جوید، بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، انور کھوکھر، خرم جوید، میگڈلین خالد اور فیصل لال کو کہ خداوند ان کی تمام روحوں کو ابدی آرام عطا کرے، عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں تمام بے روزگاروں کے لیے، بالخصوص اپنے بھائی اشرف کے لیے کہ خداوند انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے، عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج ہم خاص طور پہ دعا کرتے ہیں اپنے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر فرانسس گلزار کے لیے، جو اپنی زندگی میں اپنی خدمت کے 25 سال منا رہے ہیں۔ ان کی گزرے دنوں میں ہم نے سالگرہ بھی منائی کہ خداوند انہیں زندگی کی فراوانی عطا کرے، اچھی صحت دے، ان کی خدمت میں انہیں ثابت قدم رکھے اور انہیں کثرت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرے، عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے، خداوند ہمارے ملک میں استحکام پیدا کرے تاکہ ہم یسوع مسیح کے فضل کے ساتھ سارے مل کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں اور سارے اپنی محنت سے اپنے ملک کو خوشحال بنائیں، عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا کریں آج کے دن ان تمام مشنریوں کے لیے جنہوں نے یسوع مسیح کی خدمت کی اور خدمت کرتے کرتے خداوند میں سو گئے، جن کی بدولت بہت سارے لوگوں نے مسیح یسوع کو جانا اور پہچانا اور قبول کیا۔ خداوند سب مشنریز کی قربانیوں کو قبول کرے اور خداوند میں جو سو گئے ہیں خداوند ان کی روحوں کو ہمیشہ کا آرام بخشے، عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آج میرے عزیزو بھی شکر گزاری کا وقت ہے۔ آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مشن سنڈے کے اس موقع پر اپنی شکر گزاریاں خداوند کی نظر کریں تاکہ ہماری ان شکر گزاریوں نذرانوں سے ساری دنیا میں مشنری کام جاری و ساری رہیں۔
مانگیں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑھائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہمیں یہ پاک عبادت ادا کرنے کا موقع دیتا ہے۔ عنایت کر کے ہم فراخ دلی کے ساتھ اس کے ذریعے تیری عبادت کریں۔ ان نذرانوں کو جو ہم تیرے پاس لائے ہیں نگاہ کر، تاکہ پاک عبادت کی یہ پاک رسمیں تیرے جلال کے اظہار کا باعث ہوں، تاکہ تیرا فضل پا کر پاک صاف ہو جائیں، نیز ان چیزوں کی خدمت کر کے پاکیزہ اور پاک بنیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے، یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے اس جہاں میں پیدا ہو کر پرانی انسانیت کو نیا کر دیا اور دکھ اٹھا کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں یہ بخشا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اس نے آسمان پر باپ کے پاس جا کر ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے ہم فرشتوں اور مقدسوں کے گروہ کے ساتھ مل کر لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ عالم بالا پر ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح و بیش، تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ ہم یسوع کے پاک بدن کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ یسوع کے پاک خون کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا بید، اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک مانگ ہماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے،
ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ اپنے خالی ہاتھ خداوند کے حضور کھولتے ہیں اور وہی دعا مانگتے ہیں جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئیے اس سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، جیسے گلیل میں بھی
से मुझे छुड़ा और कर आज़ाद, आराम तब पाऊंगा और होऊंगा शाद। जीवन की रोटी दे मुझे को खुदा, जैसे गलील में भी तू देता था। कलामी बाग में देखता तुझको, मैं प्यासा तेरा ऐसे मुझको। जीवन की रोटी दे मुझे को खुदा, जैसे गलील में भी तू देता था। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ मोमिनीन, चंद एक ऐलानात हैं, लेकिन उससे पहले शादी के लिए पुकारें। लड़के का नाम है शान यूसुफ, वालिदैन यूसुफ और प्रवीण, मोहल्ला क्रिश्चियन पार्क, वंडे वाला रोड, शाहदरा, लाहौर का रहने वाला। हालिद कुमारा शादी करेगा हुमा वाजिद, वालिदैन वाजिद सलीम और नुसरत एग्नस, इस्लाम कॉलोनी सियालकोट रोड गुजरांवाला की रहने वाली के साथ। इनके निकाह की तारीख़ है 13 नवंबर। लड़के का नाम है रऊफ भट्टी, वालिदैन परवेज़ और रशीदा, खोखर की गुजरांवाला का रहने वाला। हालिद कुमारा शादी करेगा इकरा, वालिदैन मुश्ताक और रेहाना, लद्दे वाला वड़ाइच की रहने वाली के साथ। इनके निकाह की तारीख़ है 12 नवंबर। लड़के का नाम है जुनैद जमील, वालिदैन जमीद और कुलसूम, दसगी टाउन फतोमन का रहने वाला। हालिद कुमारा शादी करेगा अरूज, वालिदैन हैं आरब भट्टी और नाजिया, खोखर की गुजरांवाला सियालकोट रोड के रहने वाली के साथ। इनके निकाह की तारीख़ है 12 अक्टूबर। मेरे अजीज़ों, अगर इन पुकारों में कुछ शरई या कानूनी रुकावट हो तो बराए मेहरबानी आप वक्त से पहले ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। ऐलानात में सबसे पहले आप सब जानते हैं आने वाले महीने को हमारी सालाना कन्वेंशन है। 18 और 19 नवंबर को 2 रोज़ा हफ्ता और इतवार को ये 2 रोज़ा रूहानी इज्तिमा जिसका इनेकाद किया गया है। आप सबसे पहले अपनी दुआओं में याद रखें और उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं आप सब की मदद तावन की बदौलत ही ये सब प्रोग्राम पाया तकमील को पहुँचते हैं। जिस तरह आप हमेशा कन्वेंशन के लिए अपनी हदिया जात देते हैं तो तमाम मुनासिबान को हदिया जात के लिए जो कॉपीज़ हैं वो दे दी गई हैं। जब मुनासिबान आपके घरों में आएँ तो आप खुशी और शादमानी के साथ इस इज्तिमा के लिए अपनी शुक्रगुजारी और नजराने खुदावंद की नज़र करें।
جن بچوں نے یا بڑوں بزرگوں نے ابھی تک پہلی پاک شاکت نہیں لی، ان کے لیے بھی ابھی یہ موقع ہے کہ وہ جتنی بھی جلدی ہو سکیں اپنے علاقے کے بابو جی کو اپنے نام لکھوائیں، تاکہ پھر ہم ان کے لیے کوئی ڈیز جو ہیں، دن جو ہے فائنل کر سکیں، تاکہ یہاں پہ بلا کے ان کی تربیت کی جائے اور انہیں پہلی پاک شاکت کی تیاری کروائی جائے۔ چرچ کی تعمیر جو جاری و ساری ہے، ہم شکر گزار ہیں اس سے پہلے تمام ان مومنین کے گھرانوں کے جو خداوند کے گھر میں خوشی کے ساتھ اپنے نذرانے پیش کرتے تاکہ خدا کے گھر کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہملٹن روڈ افضل کالونی سے ہمارے بھائی انجم ہیں، انجم جولیس فیملی مریم آباد سے، انہوں نے 5,000 روپے دیے، ہم ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ان کو بڑی برکت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جیسا کہ پچھلے اتوار بتایا گیا کہ 20 اکتوبر کو فادر جی کا جنم دن اور 24 اکتوبر کو یعنی کہ پرسوں فادر جی کے سلور جوبلی، کہانت کی سلور جوبلی، کہانت کے 25 سال جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہیں۔ تو ویسے تو ہم آنے والے مہینے میں 17 نومبر کو اپنے پیرش کی سطح پر فادر جی کی کہانت کی جوبلی منائیں گے، کنونشن سے ایک روز پہلے، لیکن ابھی جنم دن بھی تھا اور ابھی پرسوں یعنی کہ 24 اکتوبر کو ان کی کہانت کی جو ہے سالگرہ بھی ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم کلیسیا کے ساتھ مل کر خوشی اور شادمانی کے اس وقت کو اور زیادہ دوبالا کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ فادر جی کے لیے زوردار تالیاں، تو میں چاہوں گا آج بیٹھ کے تالیاں زیادہ کھڑے ہو کے، کیونکہ کاہن بننا، کاہن کا رتبہ حاصل کرنا یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، تو بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام جو خداوند نے فادر جی کو دیا ہے، ہم زوردار تالیوں کے ساتھ انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سب تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور جب میں رات کو اس بات پہ تھوڑا غور کر رہا تھا، خود بھی ذرا اس بات کو دیکھ رہا اور پڑھ رہا تھا، تو یہ حقیقت ہے کہ خدا نے اگر اپنی خدائی میں سے کسی کو کچھ دیا ہے نا، اپنے مرتبے اور اختیار میں سے کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ کاہن کو دیا ہے۔ پہلے خدا خود برکت دیتا تھا اور پھر خدا نے کاہنوں کو کہا کہ آج کے بعد تم اس طرح سے بنی اسرائیل کو برکت دیا کرو۔ خدا کاہن کے ہاتھوں کو مسا کرتا ہے، اسے بابرکت بناتا ہے تاکہ خدا کی وہ برکت مومنین تک لے کے جائیں۔ تو خدا یہ مرتبہ ہر کسی کو، دیکھیں آپ سمجھتے ہر کسی کو ملتا بھی نہیں ہے، یہ مرتبہ اور مقام جو ہے خدا جسے چاہتا ہے، جسے چنتا ہے، جس کا چناؤ کرتا ہے، خدا اسی کو ہی یہ مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے۔ تو فادر جی آپ کے مرتبہ کو، آپ کے مقام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر زوردار تالیاں کہ خداوند آپ کو اس خدمت میں ہمیشہ وفادار رکھے اور آپ کی خدمت کو پھلدار بنائیں۔ تو میں فادر جی کی آپ کو دعوت دوں گا، پلیز ذرا آپ سامنے آئیں، اور فادر جی کی سالگرہ کا کیک بھی اور ان کی کہانت کی سالگرہ کا کیک بھی فادر جی یہاں پہ کاٹیں گے۔ جی فادر جی کاؤنٹ کریں مائک۔ کیک کاٹنے سے پہلے کچھ جو کلیسیا کے معاملات ہیں ان پہ بات چیت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو میں مشن سنڈے کی بات کر رہا تھا، تو یہ والے لفافے جو ہیں یہ سب کو دیے جائیں گے پلیز آج۔ پلیز آلٹر بوائز سارے جو ہیں جا کے بانٹ کے آئیں، پلیز سارے آلٹر بوائز جائیں، خواتین کچھ خواتین کو دیں تاکہ سارے سب کے پاس میں ایک ہاتھ میں ہونا چاہیے، تاکہ ایک اچھی تصویر ہم پوری دنیا کو بھیجیں کہ ہم سب کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم پکڑا دیں خواتین کو، کچھ دیں اکٹھے تاکہ ایک دوسرے میں بانٹ دیں، ایک دوسرے کو آگے پاس کر دیں۔ شاباش، اکٹھے دے دو نا، 15-20 ایک کو پکڑاؤ، 15-20 ایک کو آگے دیں۔ پیچھے خواتین کو دیں پلیز، سب کے پاس ہونے چاہیے۔ شاباش، دو آگے ایک دوسرے کو بانٹ دو۔ سو اگلے اتوار مہربانی سے ضرور اس میں کچھ لے کے آئیں، اور یہ آپ چندے کے
جب آپ چندہ ڈالیں تو اس میں بند کر کے اس کو ڈالیں تاکہ آپ کے اپنے خاندان کا نام آپ خود لکھ سکتے ہیں، لیکن جو چرچ آتے ہیں خداوند کے حضور ضرور مناد صاحبان جائیں گے، آپ کے گھروں میں بھی دیکھیں گے، جس کے گھر میں نہیں ہے وہاں بھی پہنچائیں گے، لیکن ضرور آپ لیں۔ اور یہاں پہ چاہے ہمارے بچے کو بھی مل گیا کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں بچے بھی اس میں شامل ہوں۔ اس لیے میں نے کہا تھا بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ساری کلیسیا کے لیے بلاہٹ کی جو برکت ہے وہ خدا کے حضور ہے۔ باہر بھی پہنچائیں، اندر بھی پلیز مہربانی سے۔ جس جس کو مل گیا ذرا ہاتھ کھڑا کرتے جائیں، مجھے پتہ چل جائے کس کس کے پاس ہے۔ لفافہ اوپر کرنا ہے، تصویر بنا لیں لفافے کی تصویر، تاکہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں، ایک ویو دکھا دیں، چاہے ایک ویو دکھا دیں سب کو۔ سب کے پاس ہے؟ تھینک یو ویری مچ، خدا آپ کو بڑی برکت دے جی۔ دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو مجھے اور کرنی ہیں۔ آنے والا مہینہ جو کنونشن کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جیسے اس کا آغاز ہوگا، 1 تاریخ کو تمام مقدسین کی عید منائی جاتی ہے، تو ضرور صبح 6 بجے ہمارے چرچ میں عبادت ہوتی ہے۔ آپ اس دن آئیں، اپنے نام کو دیکھیں، آپ کا نام اگر مسیح ہے تو دیکھیں آپ کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ آپ کا کون سا مقدس لگتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی میرا مقدس کون سا ہے، اپنی ڈیٹ آف برتھ لیں اور اپنے جو آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ کا موبائل ہے، اس کے اوپر لکھیں میری تاریخ کو کون سا سینٹ جو ہے اس کی عید ہے، فیسٹ آف دا ڈے۔ اپنی تاریخ لکھیں، فیسٹ آف دا ڈے جب لکھیں گے تو آپ کے نام کا جو مقدس ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اور پھر خداوند کے حضور آپ کو برکت مل جائے گی۔ 2 تاریخ کو مرحوم ایمانداروں کا دن ہے۔ مہربانی سے میں یہاں پر خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں ساری کلیسیا کو، سلیم کالونی میں 50 نوجوانوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم اپنا قبرستان صاف کریں گے، اور ہمارے نوجوانوں کا تو پتہ نہیں ہے یہاں کے، ہمارے نوجوانوں میں بھی خدا یہ جو روح کی آگ بھرنے کی بات تھی نا، ان کے دل بھی جلیں ایمان کے لیے۔ تو میں چاہوں گا کچھ ایسا جذبہ اور عقیدت پیدا ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے لیے کام کریں۔ اپنے عزیز و اقارب کی قبریں صاف کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچے بیٹھیں پلیز مہربانی سے۔ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کو صاف کرنا سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مہربانی سے یہ ذمہ داری پوری کریں۔ اس دن کلیسیا چاہتی ہے 3 عبادتیں ہوں، مرحوم ایمانداروں کے لیے 3 عبادتیں کی جائیں۔ تو سب سے پہلے اپنے عزیز کے لیے، اپنے باپ، اپنی ماں جو خداوند میں سو گئے ہیں، اپنے بچے جو سو گئے ہیں، اپنے بہن بھائی جو سو گئے ہیں، ان کے نام دعا کے لیے پیش کریں پلیز مہربانی سے ضرور۔ یہ ہماری مسیح ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا مانگیں، تو ضرور اس بات کو یقینی بنائیں۔ 2 نومبر کی عبادت میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے نام ضرور دعا میں دیں، اور ضرور یہاں پہ بابو جی بیٹھے ہوں گے دعا سے پہلے۔ تو یہ عبادتیں ایک صبح 6 بجے ہوگی، دوسری عبادت 10 بجے ہمارے چرچ کے اندر ہوگی صبح کے ٹائم، جو بچوں کے لیے ہوگی، جو بچے سکولز کے ہیں ان کے لیے ہوگی، اور آپ بھی آنا چاہیں تو ضرور آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسری عبادت جو شام کے وقت 5 بجے ہوگی۔ یہ میرا خیال ہے جمعرات کا روز بنے گا 2 تاریخ کو۔ پلیز مہربانی سے دیکھیں جو بھی دن بنے، لیکن تاریخ 2 ہے، 2 تاریخ کو ہمارے گرجا گھر میں عبادت ہوگی۔ اگلے تو 28 کو ہم بتائیں گے دن، اور دوبارہ سے ٹائم آپ بتائیں گے۔ کسی نہ کسی عبادت میں شریک ہونا لازمی ہے، اور کاہنوں کے لیے لازمی ہے، کاہن 3 عبادتیں کروائیں۔ خدا کے حضور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمیں خدا کے حضور اس بات کے لیے تیار ہونا ہے، اور خدا کے حضور اس خدمت کو پہچاننا ہے۔ میں چاہوں گا ایک دفعہ ہم کھڑے ہو جائیں، آپ کے لیے میں دعا کر دوں، برکت دے دوں، اور پھر اس کے بعد یہ کیک کاٹنے کی رسم جو ہے پھر ادا کرتے ہیں۔ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ اپنی جان بہتوں کے بدلے فدیہ میں دے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ان ساکرمنٹوں کے ذریعے ہمیں عطا کر کہ ہم عارضی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اے خدا، تیری نہایت پاک چیزیں جو تیرے بیٹے کے پاک بدن اور خون کی صورت پائی ہیں، اے خدا ان کے ذریعے سے ہمیں زندگی ملے اور دائمی بخششوں کا عرفان حاصل کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، اور قادر مطلق خدا باپ
اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو، آمین۔ آمین۔ مہربانی سے ابھی باہر نہیں جائیں گے، ابھی کیک کاٹیں گے، پلیز ذرا سب کوئی بات تشریف نہیں۔ رکھیے گا۔ پلیز ذرا بیٹھیں، چھوٹی سی اناؤنسمنٹ مجھے کرنی ہے ابھی، پلیز۔ چرچ جو نئے چرچ کے لیے بینچز بنانے کا بھی آرڈر ہم نے دیا ہوا ہے، اور ایک بینچ جو ہے وہ کم از کم 50,000 روپے میں بنے گا۔ 50,000 روپے کا بینچ بنے گا، پلیز مہربانی سے۔ اور اس بینچ کے لیے 50,000 کا تحفہ تو شاید کچھ لوگوں نے دیا۔ میں اپنے بھائی اشرف جیمز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنے والد کے لیے 50,000 روپے دیے، بھرپور تعلیم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جمیل مارٹین کے خاندان نے بینچ کے لیے پیسے دیے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بینچ پہ آپ کے والد کا نام ہو، آپ کے خاندان کا نام ہو، وہ چاہے کوئی بھی خاندان ہے، آپ اپنے باپ کا نام، اپنے بھائی کا نام، اپنی ماں کا نام اس بینچ کے اوپر لکھا رہے گا، پرماننٹ لکھا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضرور آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کی مدد اور کیا کر سکتا ہوں؟ 50,000 کا بینچ ہے، اس میں سے جو لکھوانا چاہے گا اپنے گھر کا، خاندان کا نام، اس میں سے اگر 2 بھائی مل کے 3 بھائی مل کے بھی اکٹھے پیسے کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے آپ جو اپنے خاندان کے لیے دو گے اس میں سے 15,000 میں دیا کروں گا، ہر بینچ میں 15,000 میری طرف سے ڈلے گا۔ اور ضرور ہم چاہیں گے کہ جو بھی لکھوانا چاہے ہم موقع دیں گے تاکہ ہم اپنے چرچ کے بینچز جو ہے وہ بھی بنا سکیں۔ فرنٹ پہ ہم نے کچھ کام کیا ہے، وہ جا کے دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں۔ التار کو دیکھیں، التار کو ہم نے بڑا خوبصورت کیا ہے، ابھی پالش نہیں ہوا لیکن اس کا فرنٹ تقریباً تیار ہے۔ جو ہم نے پچھلے اتوار آپ کو تصویر دکھائی تھی وہ فکس کر دی گئی ہے، اب اس کی خوبصورتی اس طرح سے آپ زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے چرچ کے سامنے ہم نے 2 صلیبیں بھی بنائی ہیں، اور اس ہفتے میں بہت سارا کام تیزی سے ہوگا، تو اس کے لیے ضرور دعا کریں، اور ضرور خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دے گا، ٹھیک ہے؟ سو خداوند کے حضور آج کی یہ عبادت ختم ہوئی، خداوند کی سلامتی میں رہیں، خدا کا شکر ہو۔ ابھی کیک کاٹنے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ گزارش ہے وہ بھی سامنے آئے۔ استاد گلزار آپ سے گزارش ہے سامنے